حضرت مولانا دکتر آغائے علی زادہ موسوی کونسلر ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے اور درگاہ اعلیٰ حضرت پہ حاضری دینے کے لیے۔ ان کے دو بنیادی بڑے مقصد ہیں، بلکہ تین۔ ایک تو یہ کہ جیسا انہوں نے دوران گفتگو آ کر کہا کہ انہوں نے ہندوستان آنے سے پہلے ایران میں بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں اور مولانا توقیر رضا خان صاحب کے بارے میں کافی سنا تھا، اور یہاں آنے کے بعد اس میں اور مزید اضافہ ہوا تو یہ اشتیاق تھا ان کے دل میں کہ بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت پہ بھی حاضری دی جائے اور مولانا توقیر رضا خان صاحب سے ملاقات کی جائے، اس لیے کہ ایران جیسا انہوں نے فرمایا ایک اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی خمینی صاحب کے امام خمینی صاحب کے زمانے سے ہی اتحاد امت کا قائل رہا ہے، اور ہندوستان میں وحدت اور اتحاد ملت اور اتحاد امت کا کام پوری طاقت کے ساتھ مولانا توقیر رضا خان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ دوسرے یہ کہ عشق رسول کے حوالے سے جس طرح عربی میں حضرت حسان بن ثابت اور فارسی میں ایران کی سرزمین پہ جس طرح مولانا جامی، اسی طرح اردو زبان میں نعت کے حوالے سے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت کو جانا جاتا ہے۔ تو ایک بنیادی مقصد ان کا دعوت اتحاد تھا، اور دوسرا ریسنٹلی کارٹون والے ایشو پر جس طرح جبکہ فرانس اور ایران کے، میں چونکہ ایرانین اسٹڈیز کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فرینچ لینگویج کے بھی پرشین لینگویج سے بہت کلوز ریلیشن رہے ہیں، اور فرانس کے بھی انقلاب سے پہلے بھی اور انقلاب کے بعد بہت کلوز ریلیشن ایران کے ساتھ رہے ہیں، لیکن جب ناموس رسالت پہ بات آتی ہے تو چاہے کا کوئی سلمان رشدی ہو یا فرانس کا پریسیڈنٹ ہو، ہم اس سلسلے میں ایران کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں مسلم حکومتوں میں پورے ورلڈ میں ایران اور ترکی ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں۔ تو آج ان کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کی جرت نہ کر پائے، اس کے لیے عالم اسلام کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے مسلکی اختلاف ہماری نمازوں میں، ہماری مسجد، ہمارے مدارس تک محدود رہیں، لیکن جب ناموس رسالت پر، اہل بیت پر، صحابہ پر، اس پر کوئی وار آئے گا یا قرآن پر، تو ہم سب کلمہ گو متحد ہونے کے بعد اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر بریلی کا یہ سفر کیا حضرت مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے، اور آگے کی گفتگو انشاءاللہ حضرت مولانا اور آغائے علی زادہ صاحب اور مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب بدایونی، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اردو اکیڈمی اتر پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، درجہ راج منتری، اور سماجوادی پارٹی کے مہاسچیو بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ، ملی کونسل، بہت ساری تنظیموں سے وابستہ ہیں، اور آپ چونکہ اس حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایران سے جو سنی طلبہ ہیں وہ بھی ہندوستان کے بڑے اداروں میں جو امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فکر کے ادارے ہیں، چاہے وہ بریلی شریف ہو، چاہے وہ مبارک پور اشرفیہ ہو، اس طرح کے اداروں میں جہاں حضرت فرمائیں گے، رہنمائی کریں گے، وہ طلبہ آگے کی ریسرچ کے لیے یہاں آنے کا پلان رکھتے ہیں تاکہ وہ ہندوستانی اداروں سے ہی تعلیم حاصل کرتے جائیں۔ اور حضرت مولانا باقی جی حضرت فرمائیے کہ کیا آج آپ تشریف لائے، حکومت ایران کی جانب سے ان کا تہ دل سے استقبال کیا گیا، اور آپ کی جو تجویزات ہیں ان تمام چیزوں پر ہم پہلے سے جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں جب جس وقت ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے آپ لوگ بھی بہت تکلیف میں ہیں، ہندوستان بھی تکلیف میں ہے، ہم لوگ بھی۔ ہمارا ڈبل خسارہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے شکار بھی ہم ہوتے ہیں، اور دہشت گردی کا الزام بھی ہم پر عائد کیا جاتا ہے۔ تو دہشت گردی
کی مخالفت اور مذمت جتنی زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اس سے زیادہ مذمت میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دہشت گردی کا مخالف بتا کر اور زیادہ دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ملک کے پردھان منتری نے فرانس کی حمایت کی دہشت گردی کے خلاف، لیکن سچائی یہ ہے کہ دہشت گردی جہاں کسی کا قتل کر دینا ہے وہاں کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا، رسول اعظم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آنا چاہیے. اور ہمارے پردھان منتری کو اور تمام دنیا کے تمام ممالک کو ان چیزوں کے خلاف بھی قدم اٹھانا چاہیے اور اس کے خلاف فیصلہ لیا جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جو سچا اپنے نبی کا عاشق ہے کسی بھی حالت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا، ری ایکشن دے گا. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کو ورغلانے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں. تو دہشت گردی اگر کسی کا قتل کرنا ہے تو دہشت گردی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بریلی میں ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور حضرت تشریف لائے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، یہاں تشریف لائے اور ایران کی دعوت دی ہے. انشاءاللہ میں ایران بھی بہت جلد ارادہ کر رہا ہوں جانے کا. دوسرے حضرت نے ایک تجویز یہ رکھی ہے کہ وہاں ایران میں جو اہل سنت سے متعلق لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر وہ ہندوستان آنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کا انتظام کیا جائے گا اور آپ ان بچوں کو وہاں سے بھیجنے کا اپنے اخراجات پہ انتظام کریں گے. تو یہ قابل مبارکباد ہے اور یہ بہت اچھی تجویز ہے، میں اس کا استقبال کرتا ہوں. شروعات ہوئی وہ غلط ہوا اور اس کے ری ایکشن میں جو ہوا وہ بھی غلط ہوا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. کسی کی جان لے لینا، قتل کر دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اس طرح جب مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے گا تو اس کی مذمت پردھان منتری کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی. دہشت گردی کے خلاف وہ ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے، اس کی بھی انہیں مخالفت کرنی چاہیے اور انہیں بآواز بلند یہ کہنا چاہیے کہ اس دہشت گردی کو روکا جائے. تو پردھان منتری ایک طرفہ جو بات کر رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے. نہیں، دنیا میں کوئی آدمی ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی آدمی بائبل کو برا نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی کسی کے مذہب کو نہیں کر سکتا، لیکن جب اسلام کے بارے میں کوئی بھی رائے دیتا تو اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ کسی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے. مسلمان نے آج تک ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف کہیں کچھ نہیں بولا، نہ بولنے کی اجازت ہے نہ بول سکتا ہے. تو پھر کسی کو بھی اسلام کی طرف انگشت نمائی کرنے کی یا نبی کریم کی گستاخی کرنے کی یا کارٹون بنانے کی اجازت کیسے ملتی ہے اور کیسے اس کی حمایت کی جاتی ہے؟ اس نے قتل کیا، برا کیا، غلط کیا، لیکن جو کارٹون بنایا گیا اور جس کو ڈسپلے کیا گیا اور اس کی حمایت کی گئی، اس کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے خلاف ہمارا احتجاج ہے. ہم اپنے پردھان منتری سے مانگ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مذمت انہیں کرنی چاہیے. اور ایران گورنمنٹ کا کیا اسٹینڈ آیا؟ کارٹون بنانے والے کے خلاف اگر اس ملک کی حکومت نے سخت کارروائی کی ہوتی تو شاید وہ ایکشن بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں. سب نہیں ہوتا.